shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ لکھو جی ربط اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان۔ اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان۔ اصول دین تو عقائد ہوتے ہیں نا، تو شرک اعتقادی، شرک فعلی وغیرہ کی نفی کی گئی۔ اب فروع دین یعنی احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ربط ہے۔ اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان فرما دیا کہ اب تحویل قبلہ کے بارے میں زیادہ جھگڑو مگڑو نہیں، اور کام بھی ہیں دین کے۔ صرف دین کا کام یہی نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں جھگڑتے رہو، دین کے اور بہت سے کام ہیں، ان کو بجا لاؤ۔ یہ لیسا کے بعد البر ہے خبر مقدم، یہ لیسا کی کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، اس لیے تو منصوب ہے نا۔ اور ان تولوا وجوہکم یہ کیا بنے گا؟ مؤخر بنے گا۔ تو قانون کیا ہے؟ تقدیم و ماحت کو تاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ تو معنی یوں کرو، نہیں نیکی بند اس بات میں کہ پھیرو تم اپنے منہ طرف مشرق کے اور مغرب کے، یعنی یہ نیک کام تو ہے کہ اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرح۔ تو بیت اللہ سے جو آگے مغرب والے ہیں وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مشرق۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نیکی تو ہے، لیکن نیکی اس میں بند نہیں ہے، نیکی کے اور کام بھی بہت ہیں۔ تو یہ میں نے معنی کیا ہے حصر کا کہ خبر مقدم ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس کا حاشیہ لکھ لیجئے۔ احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں۔ احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں۔ یہ بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں، ان کو لکھا کرو۔ احکام شریعت کا حاصل کتنی چیزیں ہیں؟ عقائد، اعمال، اخلاق۔ اول نمبر کیا؟ عقائد، دوسرے نمبر کے کیا؟ اعمال، تیسرے نمبر پہ کیا؟ اخلاق۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، من عاملہ باللہ کے نیچے لکھو بیان عقائد۔ اچھا جی، ایک بات سمجھ لیجئے، یہ بظاہر معنی ٹھیک نہیں بنتا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی وہ شخص ہے، وہ شخص نیکی ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے؟ تو لہذا یا تو بر کو بمانے بار کے کرو، بر بمانے، لیکن نیک وہ شخص ہے، اب معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یا یوں کرو کہ من سے پہلے حس مضاف کرو، دوسری تعویل من سے پہلے کیا معنی کرو؟ لیکن نیکی نیکی ہے اس شخص کی، لیکن نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، نیکی ہے اس شخص کی جو ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے یہ عقائد ہیں، ملائکہ، کتابیں، نبی۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ بیان کس کا ہے؟ اعمال کا۔ لیکن نیچے لکھو صدقات نافلہ، ادھر جو مال خرچ کرتا ہے اس سے مراد کیا ہیں؟ صدقات نافلہ مراد ہے۔
کہ میں نافلہ اس لیے لے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا آگے خود ذکر ہے نہیں اقامت الصلاۃ با، تو فرائض کا تو آگے ذکر ہے، یہاں صدقہ نافلہ مراد ہے۔ اور دیتا ہے مال باوجہ محبت اپنی کے، یعنی باوجود ہے کہ اس کو مال سے کیا ہے، محبت ہے، پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر تقسیم کرتے تھے، کیا کرتے؟ فرماتے شکر مجھے کیا ہے، پیاری ہے، محبوب مال ہے، تو پیاری چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ایسے نہ ہو کہ جو بیکار چیز ہو وہ خدا کی راہ میں دے دی، پیاری چیز دینی چاہیے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، لوگ ہی بڑی عجیب و غریب ہوتے ہیں، جو گندی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ملا کو جا کے دو، کیا مسجد کا جو ملا ہے نا، جو چیز خراب ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں، ملا کو جا، ایسے کرتے ہیں نہیں۔ ایک لڑکی آئی جی ملا صاحب کے پاس، دودھ لائی، پیالہ تھا مٹی کا، تو ملا صاحب نے پوچھا پہلے تو تمہارے گھر سے دودھ نہیں آتا تھا، آج کیسے لائی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ دودھ میں کتا نے منہ مارا تھا، دودھ میں کتے نے منہ مارا تھا، تو امی نے کہا ملا صاحب کو جا کے ٹھیک ہے، یہ حالت ہے۔ اب ملا صاحب کا غصہ، اس نے پیالہ مارا اور توڑ دیا پیالہ، تو لڑکی رونے لگی، کہنے لگی ہائے ہائے میری دادی تو اس پیالے میں موتتی تھی، اب کس میں موتے گی؟ یک نہ شد دو شد، یہ کہ پیالہ بھی موت والا اور دودھ بھی کتے کا، یہ حالتیں ہیں۔ تو پیارا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اچھا جی، یہ حب ہی ہے نا، ہی ضمیر کا مرجع اگر بناؤ مال کو، دیتا ہے مال کو باوجود محبت مال کے، یعنی مال محبوب دیتا ہے، پیارا، یہ بھی ہونا ٹھیک ہے۔ اور اگر ہی ضمیر کا مرجع بناؤ اللہ کو، تو مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں، ریاکاری کے لیے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ سے محبت ہے، اس کی رضا کی محبت ہے۔ اور دیتا کس کو ہے؟ ذوی القربا، کس کو جی؟ رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے یا نہیں جی؟ میرے رشتہ دار بہت غریب ہیں دیہات کے اندر، تو میں ان کو خود جا کے دیتا ہوں پیسے، سمجھے جی؟ کیا اب ایک نوجوان کو کہا کہ تیری امی ہے گھر؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ مجھے کہنے لگا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کام تجھے نہیں بتانا، بس یہی پوچھنا ہے کہ تیری امی گھر بیٹھی ہے؟ میری قریب رشتہ دار ہیں وہ، اور بوڑھی ہیں بہت، وہ نابینی بوڑھی، تو میں خود گیا اور اس کے ہاتھ کے اندر پیسے دیے، اس لیے کہ اس کے بیٹے کو پیسے دیتا وہ خود کھا جاتا، بادشاہ ہے نا، پھر بلوچ قوم ہے ہماری، اللہ معافی دے، تو کوئی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، نابینے ہوتی ہیں، الحمدللہ میں خود جا کے ان کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہوں، پھر وہ ایسے دعائیں کرتی ہیں، ایسے دعائیں کرتی ہیں، تو کتنی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں علماء کرام کو کہتا ہوں کہ جیسے اپنے مدرسے کے لیے کرتے ہو ایسے غرباء کے لیے بھی کیا کرو۔ 3 سال سے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، ان کی دعائیں دیکھتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کا بابا حق ہے، یتیموں کو دو، مساکین کو دو، وابن السبیل مسافروں کو دو، سائلین مانگنے والوں کو دو۔ کوئی مانگنے والا ہے تو دیکھ لیا کرو، اندازہ لگایا مستحق ہے۔ وفی الرقاب، رقاب سے پہلے فق کا لفظ محذوف ہے، وفی فق الرقاب، گردن چھڑانے میں، وفی فق الرقاب، گردن چھڑانے میں خرچ کرو۔ گردن چھڑانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، تو ان کو آزاد کرو، پیسہ خرچ کرو اور ان کو آزاد کرو۔ دوسرا گردن چھڑانے کا معنی یہ ہے
کہ میں نے سنا ہے، شاید آپ کو علم ہوگا، کہ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں نا مسلمان ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کابل کی طرف یا کہیں، اور سنا ہے وہ پیسے لیتے ہیں کہ لاکھ روپے دو تو ہم آپ کا آدمی چھوڑ دیں، ہے ایسے؟ ہاں کرتے ہیں نا، تو لہذا چندہ وغیرہ کر کے خرچ کر کے ان کو چھڑا دو۔ یہ بھی کس میں داخل ہے؟ فکر رکا میں داخل ہے۔ واقام الصلاۃ، یہ اعمال کا بیان ہے، قائم کرتا ہے نماز کو، دیتا ہے زکوٰۃ کو، تو بیان عقائد کا بھی آ گیا، اعمال کا بھی آ گیا۔ والموفون کے نیچے لکھو بیان اخلاق، اب اخلاق کا بیان ہے، اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو۔ میرے عزیز یہاں ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ پہلے دیکھو نا، من آمن باللہ ماضی تھا نا، پھر وآت المال، یہ بھی کہا ہے ماضی ہے بیان اعمال کے اندر، لیکن بیان اخلاق کے اندر ماضی ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ تو یہاں اسلوب کو تبدیل کیا گیا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ عبارت لمبی ہو جائے تو اسلوب کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ ماضی کس پہ دلالت کرتی ہے؟ تجدد اور حدوث پہ نا، تجدد حدوث انقراض، لیکن یہ اسم فاعل ہے، یہ دوام پہ دلالت کرے گا۔ اشارہ کر دیا گیا کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پہ کیا کرتے ہیں؟ دوام کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وعدہ کریں، بیان اخلاق ہے۔ والصابرین، یہاں بھی آپ اعتراض کریں گے کہ والموفون تو مرفوع ہے، تو اس کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے، تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ والصابرون کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے؟ الصابرین ہے۔ تو میں نے عرض کیا اہل عرب اسلوب کو تبدیل کرتے ہیں، یہ الصابرین یہ ہے منصوب ہے علی المد او الاختصاص، منصوب علی المد او الاختصاص، یعنی اس پہ نصب کیوں پڑھی جاتی ہے؟ امدہ معذوف ہے، کیا؟ امدہ صابرین، یا اختصاص کا معنی اخص صابرین، کیا؟ تو اس کو لکھو منصوب علی المد او الاختصاص۔ مدح کرتا ہوں میں ان کی جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں۔ باسا کا معنی تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، ان کے پاس گندم وغیرہ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، صبر کرتے ہیں۔ بس ذرہ بیماری کے وقت بھی صبر کرتے ہیں، وحین الباس لڑائی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں، جن کے عقائد درست، اعمال صحیح، اخلاق صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہ آپ نے نظم الدرر کے اندر پڑھا تھا کہ امور انتظامیہ کا بیان بھی ہے، پڑھا تھا یا نہیں جی؟ تو ایک حصہ سورت کا ختم ہوا۔ سورت کے کتنے حصے تھے؟ 2 حصے تھے، ایک حصہ ختم ہوا، اب دوسرا حصہ سورت کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پہلے کس کا بیان ہے؟ امور انتظامیہ۔ کنارے پہ لکھو سورت کا دوسرا حصہ امور انتظامیہ کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا پہ حاشا لکھ لو۔ سورت کا دوسرا حصہ امور انتظامیہ کا بیان۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے حاشے پہ لکھا، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھو امر انتظامی نمبر 1 قانون قصاص۔ امر انتظامی نمبر 1 قانون قصاص۔ بھائی کوئی شخص کسی کو آمدن مار دے، خاتان مار دے تو وہ دیت ہے۔ خاتان کا معنی یہ ہے کہ مار رہا ہے کافر کو اور گولی لگ گئی کس کو؟ مسلمان کو۔ یا شکار کرنے گیا، مار رہا ہے شکار کو، گولی لگ گئی کس کو؟ مسلمان کو۔ قتل خطا ہے، اس کی دیت ہوتی ہے۔
اور قصاص کس میں ہوتا ہے؟ قتل عمد میں ہوتا ہے، بدلہ، قتل کا بدلہ قتل۔ تو لکھ لیا ہے نا، امر انتظامی نمبر 1 قانون قصاص۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قانون قصاص۔ قصاص کہتے ہیں مساوات کو۔ پھر قتلہ، مقتولین کے بارے میں، قتلہ جمع ہے قتیل کی، کس کے بارے میں؟ مقتولین کے بارے میں، قتل عمد۔ فرمایا کہ بھئی قصاص کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ یہاں پورا قانون نہیں بیان کیا گیا، مکمل قانون کا یہاں بیان نہیں ہے، صرف تردید مقصود ہے اہل عرب کی۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ ایک قبیلہ ہوتا بڑا، دوسرا قبیلہ کیا ہوتا؟ چھوٹا، کمزور۔ بڑے قبیلے کا آدمی اگر چھوٹے قبیلے کو مار دیتا نا، اس کے کسی آدمی کو مار دیتا آزاد کو، تو چھوٹا قبیلہ ان سے آتا بھئی فلاں آدمی نے مارا ہے، تمہارے آزاد نے مارا، تو کہتے نہیں، ہمارا قبیلہ چونکہ مضبوط ہے لہذا قصاص ہوگا، لیکن غلام، حالانکہ قتل کرنے والا کون ہوتا؟ آزاد، تو اس کے بدلے غلام دیتے تھے کہ اس کو مارو۔ یعنی چھوٹے قبیلے کے آزاد کے بدلے کس کو دے دیتے؟ غلام کو، بس بندے کے بدلے بندہ دے دیا ہے، غلام دے دیا ہے۔ اور اگر وہ چھوٹے قبیلے والا کوئی غریب آدمی ان کے غلام کو مارتا، کس کو مارتا؟ غلام کو، ادھر بھی غلام ادھر بھی کیا؟ غلام، تو یہ کیا کہتے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم غلام سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کیسے لیں گے؟ چاہے مارنے والا غلام ہوتا لیکن مارتے کس کو؟ آزاد کو۔ تو یہاں مقصود محض تردید ہے، سمجھے؟ باقرہ مکمل وہاں ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، تفصیل وہاں ہے۔ دیکھو جی، فرض کیا تمہارے قانون مساوات بین مقتولین کے، الحر یقتل بالحر، یہاں یقتل محذوف ہے، حر کو قتل کیا جائے گا بدلے کس کے؟ حر کے، لیکن کس وقت؟ جب حر کو مارے، حر کو مارے تو حر کے بدلے حر کو قتل کریں گے۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمارا جی قبیلہ بڑا اونچا ہے، ہم کیا دیں گے؟ غلام دیں گے، غلط ہے۔ والعبد یقتل بالعبد، غلام کو قتل کیا جائے گا بدلے غلام کے، کس وقت؟ جب غلام کو مارے، اس کے بدلے آزاد نہیں ہوگا۔ والانثی بالانثی، اور قتل کی جائے گی مؤنث بدلے کس کے؟ مؤنث، کس وقت؟ جب مؤنث کو مارے۔ یوں نہ کہو کہ ہماری مؤنث کے بدلے کس کو قتل کریں گے ہم؟ مرد کو، غلط ہے۔ فمن عفی لہ، میرے عزیز ایک آدمی جی قتل ہو گیا، بس اس کا قصاص لینا ہے یا نہیں؟ تو پھر جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں اس بات پہ کہ ہم قصاص نہیں لیتے، کیا لیتے ہیں؟ دیت، تو پھر دیت ہو جائے گی، سارے راضی ہو جائیں۔ یا ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں، 4 وارث ہیں، تو پھر قصاص ہوگا یا پھر بھی دیت ہوگی؟ پھر بھی دیت ہوگی، ایک حصہ ہے۔ پر وہ شخص کہ معاف کیا گیا واسطے اس کے، کہ ہو ضمیر کے نیچے لکھو قاتل، معافی قاتل کے لیے ہوئی، من اخی ہے، اس کے بھائی کی طرف سے، اخی کے نیچے لکھو فریق مقدمہ، وہ جنہوں نے مقدمہ کیا ہے وہ کون ہے؟ مقتول کے وارث، فریق مقدمہ۔ پر وہ شخص کے معافی کی گئی واسطے اس کے بھائی کی طرف سے، فریق مقدمہ کی طرف سے، شیئن، کسی چیز کی، کسی چیز سے مراد کیا ہے؟ قصاص ختم ہوا اور دیات آ گئی، یا بعض نے معاف کر دیا۔ فاتباع بالمعروف، اس کے نیچے لکھو فریضہ وارث، وارث کا فریضہ یہ ہے کہ مطالبہ کرے اچھے طریقے پہ،
مطالبہ کرے زیادہ سختی نہ کرے. فاتباع بالمعروف یہ کس کا فریضہ ہے؟ وہ مقتول کے وارث کا. پس مطالبہ کرنا ہے اچھے طریقے پہ. واداء الیہ بإحسان یہ کس کا فریضہ ہے؟ قاتل کا. قاتل کو بھی چاہیے کہ ادا کر دے طرف اس کے اچھے طریقے پہ. ذالک تخفیف من ربکم، ذالک کے نیچے لکھو قانون. قانون دیت و عفو. اب دیکھو قصاص کے بجائے دیت آ گئی، معافی آ گئی. یہ قانون دیت و عفو تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور خصوصی رحمت ہے. پس وہ شخص کے زیادتی کرے بعد اس کے، پس اس کے لیے عذاب دردناک ہے. زیادتی کا کیا معنی؟ یہ ہمارے بلوچوں کی عادت ہے، پٹھانوں کی بھی عادت ہے. تو کیا کرتے ہیں، دیت لے لیتے ہیں کیا، لیکن پھر چھپ چھپ کے قتل بھی کر دیتے ہیں. یہ ہمارے بلوچ اور پٹھان یہ بیماری مبتلا ہے. پہلے سے صاحب کہو کہ ہم کے ساتھ ہیں. کیسے خان صاحب تم پٹھان ہو ہم بلوچ، یہ کرتے ہیں ایسے. یہ جو زیادتی کرتا ہے بعد اس کے لیے عذاب نہ. باقی دیت کتنی ہے جی؟ 100 اونٹ. کیا؟ تو آج کل اونٹ تو نہیں ہیں، تو پھر یا تو 1000 اشرفی ہے یا 10,000 کیا ہیں درہم ہے. اور 10,000 درہم کا ہم نے اندازہ لگایا ہے، اس کے اندر بھی ہے معرف القرآن کے اندر 2916 تولے 8 ماشے. 2916 تولے 8 ماشے یہ آج کل کی دیت ہے. باقی اس کی آپ قیمت بنوا لیں سناروں سے. ایک بات میں عرض کروں کہ اخبار میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ 10 گرام کا تولہ ہے نا، اس کی قیمت کچھ کم ہے چاندی کی. یہ چاندی ہے سمجھے. اور جو بڑا تولہ ہے نا پرانا، وہ تقریباً 12 گرام کے قریب ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے. سناروں کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو بتا دیں گے. کبھی پرانے تولے کی قیمت پوچھتے ہو یا جدید کی؟ جدید کم ہے 10 گرام کا. تو پرانے تولے کی قیمت، جہاں پرانا تولہ ہے اس کی قیمت پوچھ کے اس کو ضرب دے دے گے. اس کے 500 روپے ہے یا 600 روپے تولہ ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دو لوگے، ہاں کہ 10 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہو جائے گا. اچھا حضرت آگے کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے جو ہیں وہ معین نہیں ہو سکتے. چاندی اور سونا معین ہے، لیکن ریٹ چاندی سونے کا گھٹتا بڑھتا نہیں رہتا. تو اس لیے رقم تو معین نہیں ہو سکتی نا. یہ رقم کو قطعاً معین نہ کرنا، اس وقت حساب لگا لینا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. ہم نے جی پرائمری پاس کی تھی ہندوستان کے دور میں، اس لیے میں حساب کے اندر بڑا قابل ہوں، 2 منٹ میں حساب کر سکتا ہوں. آج کل وہ کم کیا ہے، کیلکولیٹر ہے. آج کل ٹر کے محتاج ہے. وہ میں گیا مدرسے کے لیے گاڈا ٹیئر لینے تھے. یہ ہوتے ہیں نا گاڈا ٹیئر لوہے کے، وہ میں نے لینے تھے. تو میں نے اس کو کہا حساب بناؤ، میں نے لے لیے. میں نے دل میں حساب کر لیا بالکل ذہن میں. اس نے حساب کیا اسی ٹر کے اوپر. وہ کہنے لگا جی اتنے پیسے دے دو. میں نے اتنی پیسے دے دیے، حالانکہ غلط حساب تھا، بالکل تھوڑے پیسے اس نے لگائے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو راضی ہو گیا؟ کہنے کہ بالکل ٹھیک راضی. میں چل گیا، 8-10 قدم اٹھائے پھر واپس آیا. میں نے کہا عقل سے کام لیا کرو کچھ. تم ٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہو، کوئی اور ہوتا تو آپ کے پیسے کھا جاتا. میں نے کہا اتنی غلطی ہے تیری، نقصان اٹھایا تو نے. میں نے کہا پھر چلا اس کو. اس نے چلایا تو میرے منہ کی طرف دیکھتا ہو. میں نے کہا ٹر بار پہ نہ اعتماد کیا کرو، خود بھی حساب کیا، بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. حکمت قانون قصاص. قانون قصاص کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس قانون قصاص میں زندگی رکھی ہے زندگی یا نہیں. طالبان کی جب حکومت تھی، دعا کرو اللہ پھر دکھائے. اے میرے مشکل کشا
حاجت روا پروردگار، کر تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار، کر تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار۔ انشاءاللہ آئے گی، باہر آئے گی۔ تو طالبان کے دور حکومت میں قصاص لیتے تھے یا نہیں؟ صرف 2-4 قصاص لیے قتل ختم ہو گیا، ختم ہو گیا نہیں؟ بکھر سے ایک آدمی کو پکڑوایا، بکھر سے ایک پٹھان تھا، بھاگ کے بکھر آیا، وہاں سے طالبان نے پکڑوایا اور وہاں قصاص گیا، قتل کر دیا۔ اتنا کیا انہوں نے، ختم ہو گیا جی بالکل۔ آج کل حال تلے ہیں، کوئی انسان چل نہیں سکتا، مارا جاتا ہے، پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے رات کا سفر کیا طالبان کے دور میں، خوست سے کابل تک چلے گئے، بالکل امن و امان، امن و امان چلے گئے۔ وہاں ڈھیر لگے ہوئے تھے کابل کے اندر، روپاؤں کا ڈھیر تھے، روپئے نوٹ وغیرہ۔ میں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر ہوتے تو بلوچ سارے لے کے بھاگ جاتے، ایسے میدان میں پیدا ہوا تھا، ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ہے جی اسلامی سلطنت کے برکات۔ وہ وزیر خزانہ میرا شاگرد تھا، تو لے گیا خزانہ دکھا، کتنی انبار تھے وہاں، وہ دعائیں بھی کراتے رہے۔ وہ کافی کمرے تھے اپنا بینک کے اندر وہاں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، حکمت قانون قصاص، اور واسطے تمہارے قصاص کے اندر زندگی ہے زندگی یا نہیں؟ لوگ ڈر جاتے ہیں، ہم نے قتل کیا تو مارے جائیں گے، اس لیے زندگی ایسا ہے۔ بکل کے لعلکم تتقون، اس قانون پہ عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ فساد وغیرہ سے۔ یہ کیا تھا جی؟ امر انتظامی نمبر 1 کیا تھا؟ قانون قصاص۔ آگے کوتب علیکم اذا حضر، امر انتظامی نمبر 2 وصیت۔ امر انتظامی نمبر 2 کیا ہے جی؟ وصیت ہے۔ بھائی اب تو میراث کے احکام ہیں، نازل ہو چکے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے نہیں، آگے آئے گا، سمجھے؟ تو جب تک یہ میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو پہلے یہ حکم تھا ابتدائی اسلام کے اندر کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرتا تھا کہ میرے ابے کو اتنی دینا، میری اماں کو اتنی دینا، کوئی اور بھائی رشتہ دار ہوتا اس کو اتنی دینا، اور جو بچتا اس کی اولاد کا ہو جاتا۔ کیا؟ اس کی اولاد کا ہو جاتا۔ یہ وصیت فرض تھی ابتدا کے اندر، لیکن جب میراث کے احکام نازل ہو گئے اور ماں باپ کے لیے مقرر ہو گیا ہے نا، سمجھے؟ ماں باپ کے لیے یہ اولاد ہو تو چھٹا حصہ ہے، اور اولاد نہ ہو تو کیا ہے؟ ثلث ہے۔ پھر باپ کسی وقت ثلث لیتا ہے، کسی وقت اسبا بھی بن جاتا ہے، سمجھے جی؟ گر بود اولاد میت یا دکس از اختہ، یا پدر ما زوج باشد سدس مادر رابداں، ورنہ رب و مال گیرد گر پدر ما زوج است سدس باشد حق مادر بے وجود ای کساں۔ یہ فارسی کے شعر ہیں، ایسے میں سمجھے۔ اچھا جی، کہاں پہنچ گئے جی؟ تو قانون تھا وصیت ابتدا میں کیا تھی؟ فرض تھی۔ اب ہے وصیت فرض۔ بھائی ورثاء کے لیے فرض نہیں، سمجھے؟ پہلے تو ماں باپ کے لیے کیا کرتے تھے؟ وصیت کرتے تھے اور فرض تھی۔ اب ماں باپ کے لیے وصیت ہے یا ان کو میراث ملے گا؟ میراث ملتا ہے، کسی وقت سدس ملتا ہے، کسی وقت ثلث ملتا ہے۔ اب لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت ختم ہے۔ تو اس آیت کا حکم منسوخ ہوا یا نہیں؟ وارث کے لیے وصیت نہ کرو، دوسروں کے لیے کر دو وصیت جو وارث نہیں ہے۔ فرض کیا گیا تمہارے اوپر اذا حاضر احدکم الموت، وقت وصیت۔ اذا حاضر کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ وصیت کا وقت کیا ہے؟ جب موت آ رہی ہو، قریب المرگ ہو۔ فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت،
ان ترک خیرا اگر چھوڑ گیا ہے مال کو. پہلے کیا لکھا تھا اذا کری تھے وقت وصیت. ان ترکا کے نیچے لکھو شرط وصیت. شرط وصیت یہ ہے کہ مال چھوڑ جائے. الوصیت ترکیب میں کیا بن رہا ہے تم بتاؤ؟ کوتبہ کا نائب کا ہے. ٹھیک ہے نا. وصیت فرض کی گئی ہے ماں باپ کے لیے. اب ہے ماں باپ کے لیے نہیں ہے، لا وصیت ہے. دوسرے رشتہ داروں کے لیے بالمعروف اچھے طریقے پہ حقاً یہ واجب ہے متقین کے اوپر. فمن بدلہ انجام مبدلین. ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ فلاں جگہ جی اتنا خرچ کرو، دوسرا آدمی تبدیل کر دیتا ہے، جائز ہے یا حرام ہے؟ آج کل وصیت وارث کے لیے تو نہیں نا، کسی مدرسے کے لیے وصیت کرتا ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنی پیسے دے دو ہماری طرف سے. ثلث مال سے وصیت جائز ہے نہیں، ثلث سے زیادہ نہ ہو. لیکن اس کے رشتہ دار جو ہے نا ان کو مدرسے والوں کے ساتھ بغض ہے، وہاں نہیں خرچ کرتے، دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں. جائز ہے؟ غلط ہے. انجام مبدلی اور وہ شخص کے تبدیل کرتا ہے اس کو بعد اس کے سنا، پس سوائے گناہ اس کا اوپر ان لوگوں جو تبدیل کرتے ہیں. اللہ سننے والا جاننے والا. ہاں اگر وصیت کرنے والا طرف داری کرے یا غلطی کرے تو پھر اصلاح کر سکتے ہو. میرے ایک دوست تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، وہ سعودی عرب کے اندر رہتے تھے، تو وہ پیسے بھیجتے تھے میرے اکاؤنٹ کے اندر. ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا کہ میں اپنے بیٹوں کے اوپر ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں، بے فرمان ہے، مر جاؤں تو یہ پیسے سب تم مدرسے کے اندر کیا کر دینا، خرچ کر دینا. الحمدللہ وہ زندہ ہو کے آ گئے، مرے نہیں، وہاں زندہ ہو کے آ گئے. میں نے اس کو کہا بڑا بے وقوف ہے تو، سمجھے، یہ تو حرام وصیت کی تو نے، مجھے کہہ رہا ہے کہ سارے پیسے تو مدرسے میں خرچ کر رہے ہیں. ثلث سے اوپر وصیت ہو نہیں سکتی. اگر تم مر جاتا تو میں صرف تہائی خرچ کرتا، 2 حصے تیرے نافرمان بیٹوں کو دیتا، چاہے نافرمان ہیں پھر بھی تیرے بیٹے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ آ گیا، سارے پیسے میں نے اس کو ادا کر دیے، مکمل پیسے. اب وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کی بخشش کرے، آمین کہہ لو. تو بعض لوگ ایسے غلط وصیت بھی کرتے ہیں. ہاں تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مولوی صاحب ہیں کھا جائیں، اس نے وصیت کیا سارا کوئی لے جو تو آپ لے کے بیٹھے. غلط ہے، حرام ہے، وہ غلط وصیت کر رہا ہے، تہی تک حلال ہے. فمن خافا انجام مصلحین، وہ شخص کے اندیشہ کرتا ہے، انجام مصلحین اندیشہ کرتا ہے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا. جانا فرمانا طرفداری کا، مثال طور کسی کے بارے میں زیادہ وصیت کر دیتا ہے، طرفداری نہیں. یا گناہ کرتا ہے، گناہ کا معنی یہ ہے وہ جیسے وہ گناہ کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کا حق مار رہا تھا، سمجھے، اور اصلاح کرتا ہے درمیان ان کے پس نہیں گناہوں پر اس کے. ان اللہ کو رحیم. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com